بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات علماء اکرام، مشائخ اعظام، میرے مہمان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے عظیم الشان اجتماع کا انتظام کیا اور دو طبقات زندگی کو، طلباء کو جو کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء ہیں اور مدارس کے طلباء کو، پھر علماء کرام کو اور حکومتی اداروں کو، سیاسی اداروں کو اور مختلف طبقات زندگی کو دعوت دی۔ میں اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس حوالے سے کہ موجودہ زمانے میں ہمیں انہی طبقات کے ساتھ مل کر اپنے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ میں چند باتیں مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں، وقت بھی بڑا کم رہ گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو حکومتوں کے لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم یہاں حکومتیں کریں گے، مزے کریں گے، بلکہ یہ دنیا کے دو ممالک میں سے ایک پہلا ملک ہے جو کسی نظریے کی بنیاد کے اوپر قائم ہوا، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اس کی قدر ہم سب کو مل کر کرنی۔ میری دعا ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں اس ملک میں، اس دنیا میں، لیکن ہمارے یہ چلتے ہوئے ملک، ہماری یہ چلتے ہوئے ادارے، ہمارے چلتے ہوئے اسکول، کالج، مدارس اور مساجد، اللہ ان کو آباد اور شاد رکھے۔ اس کو بنانے کی ہم سب کو محنت کرنی ہے۔ اس کو بنائیں گے ہمیں اور ہماری نسلوں کا فائدہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو خراب کریں گے ہماری نسلیں اس کو بھگتیں گی۔ آج پاکستان وہ دنیا کا ملک ہے جو ہر مشکل وقت میں بڑی بڑے ممالک کے کام ایسے آتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کے کام آتی ہے۔ آپ دیکھیے برما کے اندر ظلم ہوا، لاکھوں برمی مسلمانوں کو پناہ دینے والا ملک پاکستان تھا۔ آج بھی ہیں وہ لاکھوں مسلمان برمی جو کراچی کے اندر آباد ہیں۔ افغانستان کے اوپر مشکل آئی تو افغانستان کو مسلمانوں کو پناہ دینے والا ملک پاکستان ہے۔ آج طالبان کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، غیبی پردہ غیب سے اس کو فتح و نصرت عطا فرمائی، تو اس کے پیچھے بھی در حقیقت جہاں ان کی قربانیاں ہیں وہاں پاکستان بھی ایک بہت بڑا کردار رکھتا ہے۔ اس پاکستان کو بچانے کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ اس پاکستان کو ہمیں اور آپ کو مل کر بچانا ہے۔ اس کے لیے میں دو تین باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ نوجوانوں کا اجتماع ہے لہٰذا ان باتوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات ان باتوں میں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں بنیادی چیز وہ ہے تعمیر، افراد کی تعمیر۔ مسلمانوں کے مخالفت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی ہیں،
لیکن وہ سازشیں کامیاب نہیں ہو پائیں، اس لیے کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے تیار کردہ صحابہ کرام کی فوج تھی۔ سازشیں ہمارے ملک میں کیوں کامیاب ہو جاتی ہیں، سازشیں دنیا کے دوسرے ملک میں کیوں کامیاب ہوتی ہیں، اس کے پیچھے دو بنیادی عناصر ہیں۔ نمبر ایک، افراد سازی، انسانیت سازی، جو ایک بنیادی کام ہے جس سے غفلت آج بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے اداروں میں، ہم اپنے اسکولوں میں، ہم اپنے کالجوں میں ایسے افراد تیار کریں جو پکے مسلمان بھی ہوں اور محنت کرنے والے انسان بھی ہوں۔ اس وقت ہمارے ملک میں انہی دو چیزوں کی کمی ہے، دینداری کی کمی اور محنت کی کمی۔ آپ ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، حکومتوں میں انسان کہاں سے آتے ہیں؟ انہی اداروں سے آتے ہیں۔ حکومت کس کا نام ہے؟ میرے اور آپ ہم لوگوں انسانوں کا نام ہے۔ وہاں اگر اچھے انسان نہیں پہنچیں گے تو حکومتیں بھی بیکار، عدالتیں بھی بیکار، تمام ادارے بیکار۔ اس لیے بنیادی کام انفرادی سطح پر اپنے افراد تیار کرنا ہے، اداروں میں بھی، گھروں میں بھی۔ شخصیت سازی، افراد سازی، یہ بنیادی کام ہے جس کا بنیادی کام اس وقت ایم ایس او بھی انجام دے رہی ہے، ہمارے مساجد بھی انجام دے رہے ہیں، مدارس بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ وہ کام ہے جو نبی علیہ السلام نے 13 سال مکی زندگی کے اندر کیا۔ مکی زندگی میں قتال کی اجازت نہیں تھی، لڑنے کی اجازت نہیں تھی، کسی اور چیز کی اجازت نہیں تھی۔ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صرف اور صرف ایک افراد تیار کیے، ایک جماعت تیار کی، ان کو پختہ بنایا، یہ ان کا بنیادی کام یہ تھا۔ پھر نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا، سیاست بھی کی، دعوت بھی دی، دنیا کا ہر وہ کام کیا جو اسلامی حکومت کے لیے ضروری تھا۔ ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں، نمبر ایک انفرادی پہلو، نمبر دو اجتماعی پہلو۔ انفرادی پہلو میں ضروری ہے یہ بات کہ ہم افراد کو تیار کرنے کی فکر کریں، جس کی فکر کے لیے آج یہ اتنا بڑا اجتماع منعقد ہوا اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب اجتماع ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے، اس جیسے اور اجتماعات اللہ تعالیٰ کروائے۔ یہ ہے افراد کی تیاری، جس سے ہمیں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہم گھروں میں اپنے بچوں سے غافل ہوں، نہ ہم مدرسوں میں اور اسکولوں میں اپنے بچوں سے غافل ہوں۔ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں اچھے انسانوں کا تیار ہونا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اجتماعی کام اس طرح کیے جائیں جو ملک اور قوم کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ہمارے آپس کے 100 اختلافات صحیح، لیکن جب کبھی ملک اور قوم کے لیے مرحلہ پیش آئے، سب باہم متحد ہو کر یہ کام کریں۔ آپ دیکھیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں انشاءاللہ پہنچا سکتی۔ مسلمانوں کو تو نقصان پہنچانے کے لیے ہر زمانے کے اندر لوگ رہے، لیکن کبھی ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ آج ہم یہ کہہ کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں کہ صاحب یہ تو دشمن کی سازش تھی؟ دشمن کی سازش تھی تو اعلی کار ہم ہی بنے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے رشیا آیا افغانستان میں 79 کے اندر، تو جو رشیا کے فرنٹ لائن پر لڑنے والے لوگ تھے وہ تو وہاں کے مقامی لوگ تھے۔ پھر روس آیا تو فرنٹ لائن پر، امریکہ آیا تو فرنٹ لائن پر لڑنے والے وہاں کے افغانی تھے۔ پاکستان نے اپنی پورٹ دے دیے، اپنے ہائی ویز دے دیے، ہمارے ہاں مال سپلائی کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ یہ کیوں ان کا غیرت ایمانی جواب دے جاتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں افراد تیار نہیں ہیں۔ افراد کی تیاری میں دو بنیادی اصول ہیں۔ نمبر ایک، تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق جوڑے ہر انسان۔ نمبر دو، محنت، جہد، کاوش، یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ دو کام ہوں، پھر آپ دیکھیے افراد بھی اچھے تیار ہوتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے اجتماعی کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرماتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر ایم ایس او مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے حضرات کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں،
اور ان کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس اہم موضوع کے اوپر انہوں نے یہ اجتماع بلایا، اللہ تعالیٰ ان کے اجتماع کو کامیاب بھی فرمائے، ان کے مشن کو کامیاب فرمائے، اور ہم سب کو اس جیسے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔